اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جہانگیر احمد خان NA 117 سے جماعت اسلامی کی طرف سے میں نے الیکشن الحمدللہ کنٹیسٹ کیا، اور میرے ساتھ صوبائی اسمبلی کے اوپر ملک محمد مظہر نے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنا پیغام بھرپور طریقے سے عوام الناس تک پہنچایا۔ ہم نے الیکشن کے دوران ایک ایک گلی، ایک ایک محلے اور جلسوں کے اندر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جماعت اسلامی اپنی ایک اخلاقی روایات الحمدللہ رکھتی ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ فارم 45 جو ہم نے اپنے نتائج کے لیے اکٹھے کیے، اس کے اندر جماعت اسلامی نے جتنے بھی ووٹ لیے یہ میٹر نہیں کرتا، یا کوئی اور پارٹی نے جتنے ووٹ لیے یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بھی پارٹی نے جتنے ووٹ لیے اس کے وہ ووٹ اوریجنل حالت کے اندر الیکشن کمیشن کی جو ہے فارم 45 کے اندر، فارم 47 کے اندر وہ ووٹ شو ہونے چاہیے۔ لیکن ہم نے ہمارے پاس جتنے بھی فارم 45 آئے اس کے مطابق یہاں سے قومی اسمبلی کے اوپر علی اعجاز بھٹر جو کہ 16,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہے تھے، اور صوبائی کے اوپر یاسر گیلانی تقریباً 7,000 کی ووٹوں کی لیڈ سے یہاں سے وہ ون کر رہے تھے۔ لیکن جو نتائج آئے، جیسا کہ پورے پاکستان کے اندر پنجاب، کراچی، اسلام آباد اور پورے شہروں کے اندر نتائج کو ریک کیا گیا، یہاں پہ بھی ایک ایسا عمل کیا گیا اور دوسرے امیدوار جو کہ بھاری لیڈ سے ہارے ہوئے تھے ان کو یہاں پہ جتا دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایسا عمل جو کہ شاہدرہ کے اندر ہو یا پورے پاکستان کے اندر ہو، کبھی بھی پاکستان کے لیے سیاسی استحکام کا باعث نہیں بن سکتا۔ تو جماعت اسلامی اپنی اخلاقی روایات کو، اعلیٰ اخلاقی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی کہ جو بھی امیدوار اس کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، آزاد ہو، جو جہاں سے جیتا ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ تو میں یہ جماعت اسلامی کے امیدوار کی حیثیت سے، جماعت اسلامی کے نمائندے کی حیثیت سے الیکشن کمیشن اور اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ شاہدرے کا جو مینڈیٹ جس کا ہے اس کو دیا جائے، نہ کہ دوسری پارٹیاں جو یہاں سے ہار چکی ہیں یہ مینڈیٹ اس کو دیا جائے۔ عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے، اس سے پاکستان کسی بھی صورت میں مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگا، بلکہ پاکستان کمزور ہوگا، اور اس کے نتیجے میں، اس جعلی مینڈیٹ کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں عوام کو کچھ ڈلیور نہیں کر سکیں گی اور پاکستان کے لیے عدم استحکام کا باعث بنے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔